बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हकीम सफदर हुसैन विरक फाजुल तिब्बत राहत आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है अपनी नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज अपनी पिछली रूटीन से हट के बजाय नुस्खा जात बताने के आपको ख़ज़ाने सेहत के चंद असूल जिसमें खाने के कुछ आदाब हैं उनके बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करके सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करूँगा कि खाने का वक्त। यूँ तो हमने खाने के वक्त मुकर्रर किए हुए हैं, सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त, या कुछ लोग 4 दफ़ा भी खाना खाते हैं, इससे कम ज़्यादा भी कर लेते हैं। तो बात यह है कि खाने का सही वक्त कौन सा है। खाने का सही वक्त वो है जब आपको भूख लगे, यानी जब आपको अच्छी तरह भूख लगे तब खाना खाएं। बग़ैर भूख के खाना बजाय तंदुरुस्त रहने के बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ है। इसके लिए मैं हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपकी नज़र करूँगा। एक दफ़ा किसी बादशाह ने आपकी खिदमत में एक बहुत काबिल हकीम को भेजा। वो हकीम तकरीबन 6 माह मदीना शरीफ में रहा। उसने अपना मतब बनाया, लेकिन 6 माह के दौरान उसके पास कोई भी मरीज़ इलाज के लिए हाज़िर ना हुआ। एक दिन उसने सोचा कि मैं तो यहाँ इलाज करने के लिए आया हूँ, मेरे पास तो कोई शख्स भी इलाज करवाने नहीं आता। वो हकीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके और आपके सहाबा के इलाज के लिए भेजा गया हूँ, तो मेरे पास तो कोई शख्स भी इलाज करवाने नहीं आता। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई कि जिस पर हम अमल पैरा हो के यकीनन तंदुरुस्ती हासिल कर सकते हैं। आपने फरमाया कि इन लोगों का मामूल है कि जब तक इनको भूख नहीं लगती ये खाते नहीं हैं, और अभी कुछ भूख बाकी होती है तो ये हाथ खींच लेते हैं। यही अल्फाज थे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फिर मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यकीनन ये लोग कम बीमार होते होंगे। ये तो था हयात तैयबा से वाक़या, और इस पर ही हम अमल कर लें, क्योंकि यकीनन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर ये बात आपसे अर्ज़ करता हूँ कि इस पर अमल कर लें तो हम कम ही बीमार होंगे। नंबर 2, वर्जिश जो है वो तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल का जो दौर है इसमें हम वर्जिश के लिए भी, चूँकि हर शख्स है वो मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, वर्जिश के लिए हम बहुत कम वक्त निकाल सकते हैं। देहाती इलाकों में जो लोग रहते हैं वो तो फिर भी कुछ ना कुछ मशक्क़त कर लेते हैं, या बाहर खेतों में जाना, हल वगैरह चलाना, या और ये चारा वगैरह मवेशियों के लिए काटना, उनके लिए तो वर्जिश के कुछ न कुछ मौक़े होते हैं, वो कर लेते हैं, उनकी वो वर्जिश की कमी पूरी हो जाती है। या मज़दूर लोग जो हैं वो बेचारे सारा दिन मशक्क़त करते हैं, उनकी वर्जिश की कमी पूरी होती है। लेकिन ख़ासकर शहरी इलाकों में रहने वाले लोग और ये जो मुलाज़मत पेशा और कारोबारी लोग हैं उनको वर्जिश के लिए आजकल वक्त निकालना बड़ा मुश्किल है। उनके लिए बात यह है कि हमारा दीन इस्लाम जो है ये सरासर तंदुरुस्ती और सेहत और फलाह लेकर आया है। इसमें 5 वक्त की नमाज का जो हुक्म दिया गया है वो बेहतरीन वर्जिश है, हल्की फुल्की वर्जिश भी है और दीनी फरीज़ा भी। नमाज अदा करके हम एक तो अपना जो फ़र्ज़ है, नमाज जो फ़र्ज़ की गई है हर मुसलमान पर, उसको फ़र्ज़ को पूरा करते हैं ये दीनी फरीज़ा समझ के। लेकिन साथ साथ उसका फ़ायदा ये भी है कि हम अपनी सेहत को भी अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। इसलिए नाज़रीन, नमाज के लिए 5 वक्त कोशिश करें कि जमात के साथ नमाज अदा किया करें।
ایک تو یہ جو ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا جو فائدہ ہے، جو ثواب ہے، وہ زیادہ ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے نکلیں گے تو مسجد میں کم از کم چند قدم تو چل کے جائیں گے، وہ بھی ایک ورزش ہے، اور پھر نماز تو ورزش ہے ہی، تو اس لیے ہم دین و دنیا کا یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نماز سے۔ نمبر 3 بات ہے کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے جس کی طرف آج کل ہم توجہ کم دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے بھی ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، بہت سی بیماریاں جو ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو معدے کی خرابی کا سب سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ دانتوں کا صاف نہ ہونا، دانتوں کی بیماریاں، اور یقیناً ہم جو غذا کھاتے ہیں وہ دانتوں کے ذریعے چبا چبا کے کھاتے ہیں۔ جب ہمارے دانت میلے کچیلے ہوں گے، خراب ہوں گے، تو وہی جو ہے نا وہ معدے میں جب غذا جائے گی تو وہ دانتوں کا میل کچیل معدے میں جاتا ہے، اور اس طرح سے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مسواک، اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی امت پر بوجھ نہ سمجھتا تو مسواک کو 5 نمازوں کے ساتھ فرض کر دیتا، 5 نمازوں پر جو مسواک ہے وہ واجب کر دی جاتی۔ تو اس لیے اگر ہم 5 نمازوں کے ساتھ مسواک نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم صبح کی نماز جو ہوتی ہے، فجر کی نماز جو ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم مسواک ضرور کر لیا کریں۔ ایک تو وہ سنت کی سنت ہے، ایک ہمارا دینی فریضے کی طرح ہے، دوسرا جو وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ناظرین، مسواک کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں چوتھی بات کی طرف۔ چوتھی بات جو آپ سے میں کرنے لگا ہوں وہ ہے پانی یا مشروبات کے متعلق ہے۔ ناظرین، ایک تو بات یہ ہے کہ آج کل ہم زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح کے مشروبات استعمال کر رہے ہیں جو معدے کو بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، معدے کا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کولا ٹائپ جو مشروبات ہیں، جتنی بھی یہ سوڈا واٹر وغیرہ کی بوتلیں ہوتی ہیں، یہ ان کا کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات ان کے بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اس طرح کے مشروبات سے بچیں، اور ہمارے جو دیسی مشروبات ہیں، دودھ کی لسی اور دوسری جو ہماری ہوتی ہے دہی کی لسی، یہ بہترین مشروبات ہیں، اور یہ ان کے بہت سے فوائد ہیں، نقصان نہیں ہے ان کا۔ یہ پینا شروع کریں، سادہ زندگی گزاریں اور سادہ مشروبات پئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرتا چلوں کہ یہ آج کل رواج بن گیا ہے، گھر گھر میں فریجیں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ پانی نکالا ٹھنڈا تک بستہ پانی ہوتا ہے، تو وہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ منہ کو لگایا، پی لیا، ایک دفعہ سکون ہوتا ہے، لیکن وہ معدے کی بربادی کر کے رکھ دیتا ہے۔ سینے کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، تو بعض کا تو یہ جو گیس وغیرہ ہوتی ہے دماغی بیماریاں سے شروع ہوتی ہیں، اور بہت سے مسائل دردیں وغیرہ جسم میں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں، بلکہ پانی کو نارمل حالت میں استعمال کریں گے تو آپ کو بہت سا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پانی جو ہے نا کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیں، لیکن پانی ضرور پئیں، اتفاق کرتا ہوں، لیکن کھانا کھانے سے کافی دیر پہلے پانی پی لیا جائے تو بہتر ہے کہ ٹھنڈا پانی تو جگہ اب جب پئیں گے کھانے سے پہلے، اب جب فوراً پہلے ٹھنڈا پانی پئیں گے تو آپ کے معدے کو بہت زیادہ وہ کمزور کرے گا، آپ کے معدے کے عمل کو، ہضم کے عمل کو کمزور کر دے گا۔ اس لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ پانی پئیں، لیکن کم از کم 1 گھنٹہ کھانے سے پانی پہلے پی لیں گے تو وہ زیادہ فائدہ دے گا آپ کو، لیکن نارمل حالت میں پینا ہے پانی۔ آپ نے کھانے کے درمیان بھی اگر پانی پینا ہے تو وہ بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نارمل پانی ہو تو بہتر ہے۔ تو اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جو پانی ہے وہ بھی اب بہتر ہے کہ کھانے کے دوران پانی پی لیا جائے، بعد میں کم بھی پئیں، تھوڑا بہت پی لیں، ورنہ وہ بھی آپ کو نقصان دیتا ہے۔ پانی درمیان میں یا پہلے پی لینا چاہیے، لیکن جیسے آپ کو بتایا اس طرح پئیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ 5ویں چیز جو ہے وہ ہے آج کل جو ہم کھا رہے ہیں وہ غذائیں سادہ نہیں رہ گئی ہیں، اس میں بہت سی پیچیدگیاں آ گئی ہیں، اسی لیے ہم زیادہ بیمار ہیں۔ وہ ہیں فاسٹ فوڈز، تیز مرچ مسالے والی چیزیں اور تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ غذا سادہ کھائیں،
اس کی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو تیز مسالہ دار غذا ہوتی ہیں نا، ان سے معدہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ تحریک پیدا کرتی ہیں معدے میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ معدے کو کمزور کرتی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب بھی آپ کھائیں گے، زیادہ تیز مسالہ کھائیں گے تو پھر آپ کو غذا ہضم ہوگی، ورنہ آپ کا ہضم کا فیز جو ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین، اس سے بچنے کی کوشش کریں، غذا میں لباس میں سادگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔